بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 54 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اغراء الصدیق علی الصدیق ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وجہ عبد الملک الشعبی الی ملک الروم فی بعض الامور فاستکبر الشعبی فقال له من اہل بیت الملک انت قال لا فلما اراد الرجوع الى عبد الملک حمله رقعة لطیفة وقال له اذا بلغت صاحبك جميع ما يحتاج الى معرفته من ناحيتنا فارفع اليه هذه الرقعة فلما رجع الى عبد الملك ذكر له ما احتاج الى ذكره ونهض فلما خرج ذكر الرقعة فرجع فقال يا امير المؤمنين انه حملني اليك رقعة انسيتها فدفعها اليه ونهض فقرأها عبد الملك وامر برده فقال اعلمت ما في الرقعة قال لا قال فيها عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا افتدري لما كتب الي بهذا قال لا قال حسدني عليك فاراد ان يغزيني بقتلك فقال الشعبي لو رآك يا امير المؤمنين ما استكبرني فبلغ ذلك ملك الروم فذكر عبد الملك وقال لله ابوه والله ما اردت الا ذاك۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ دوست کو دوست کے خلاف ابھارنا۔ عبد الملک نے شعبی کو روم کے بادشاہ کی طرف بعض کاموں کے سلسلے میں بھیجا۔ اس نے شعبی کو بڑا سمجھا اور اس نے شعبی سے پوچھا کیا تم بادشاہ کے گھر والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ جب شعبی نے عبد الملک کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو روم کے بادشاہ نے اسے ایک لطیف رقعہ دیا اور شعبی سے کہا جب تم اپنے ساتھی کو تمام وہ باتیں پہنچا دو جو وہ ہمارے علاقے کی پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو تم اسے یہ رقعہ دینا۔ جب شعبی عبد الملک کی طرف لوٹے اور اس سے تذکرہ کر دیا تمام وہ چیزیں جس کے ذکر کرنا ضروری تھا اور اٹھ گئے، جب وہ نکلے تو انہیں رقعہ کی یاد آئی، وہ واپس لوٹے اور کہا اے امیر المومنین، بادشاہ نے مجھے ایک رقعہ دیا تھا، میں اس کو بھول گیا۔ پھر شعبی نے وہ رقعہ عبد الملک کو دیا اور اٹھ گئے۔ عبد الملک نے وہ رقعہ پڑھا اور حکم دیا شعبی کو واپس بلانے کا۔ بادشاہ نے شعبی سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے رقعے میں کیا ہے؟ شعبی نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ مجھے عرب سے تعجب ہے انہوں نے کیسے اس شخص کے علاوہ کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر عبد الملک نے پوچھا آپ کو معلوم ہے روم کے بادشاہ نے مجھے یہ والی بات کیوں لکھی ہے؟ شعبی نے کہا نہیں۔ تو عبد الملک نے کہا اس نے مجھے حسد پر ابھارا ہے تمہارے خلاف اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مجھے تمہارے قتل کرنے پر ابھارے۔ تو شعبی نے کہا اگر روم کا بادشاہ آپ کو دیکھ لیتا امیر المومنین تو وہ مجھے کبھی بھی بڑا نہ سمجھتا۔ یہ والی بات روم کے بادشاہ تک پہنچی، اس نے عبد الملک کا تذکرہ کیا اور کہا اللہ ہی کے لیے ہے اس کی خوبی، اللہ کی قسم میں نے اسی کا ہی ارادہ کیا تھا۔ عبارت اور ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں اغراء۔ اغراء یغری، اغراء باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو دوسرے کے خلاف ابھارنا۔ صدیق یہ دوست کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں وجہ۔ وجہ یوجہ، توجیہ باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دوسرے کی جانب متوجہ کرنا۔ استکبر یستکبر، استکبار باب اس کا استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بڑا سمجھنا۔ آگے لفظ دیکھیں حملہ یحمل تحمیل، کسی پر کوئی چیز اٹھوانا یا کسی پر کوئی چیز لادنا۔ رقعہ یہ پرچی کو کہا جاتا ہے۔ بلغ یبلغ تبلیغ، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ احتاج یحتاج، احتیاج باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا۔ ناحیہ یہ کنارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع نواحی آتی ہے۔ رفع یرفع، رفعن اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، امر کا یہ صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا۔ آگے لفظ دیکھیں نہض ینہض نہوزن باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اٹھ جانا۔ خرج یخرج خروج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ ذکر یذکر ذکرن، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد آنا۔ رجع یرجع رجوعا، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ حمل یحمل تحمیل، یہ وہی لفظ ہے جو یہاں پر آ چکا ہے۔ انسا ینسی انسا باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ دفع یدفع، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ قرأ یقرأ قرأن، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ امر یامر، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ رد یرد، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹانا۔ ان دونوں کا باب ناصرہ ہے۔ علم یعلم باب بڑا مشہور ہے، اس کا باب عالمہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کا سمیع باب بھی کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں ملک یملک تملیک، کسی کو مالک بنانا۔ حسد یحسد تحسید باب اس کا بھی تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حسد کے اوپر ابھارنا۔ بلغ یبلغ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ للہ ابوہ، اللہ ہی کے لیے ہے اس کا باپ۔ مطلب یہ والا جو کلمہ ہے یہ مدح اور تعجب کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی یہ والا جو شخص ہے اس کے اندر اتنی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اس کا باپ ضرور کوئی بہت اچھا اور بڑا شخص ہوگا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
اس میں واقعی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی بھی ایک دوست کو دوسرے دوست کے خلاف بھڑکانا نہیں چاہیے کہ آپ کے بھڑکانے کے نتیجے میں وہ دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی بری اور مذموم صفت ہے۔ اب واقعہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ عبد الملک جو اس وقت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس نے شابی جو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا بعض امور کے سلسلے میں، وہ مشورہ وغیرہ کرنا تھا یا ان کو جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو جب یہ روم کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں اور روم کے بادشاہ کے ساتھ جب کلام کیا تو یہ ان کی ذہانت اور عقل مندی سے بڑے حیران اور متعجب ہوئے۔ انہوں نے ان کو بہت بڑا شخص سمجھا۔ کن کو؟ اس حضرت شابی کو۔ تو پھر اس نے بادشاہ نے یہ پوچھا کیا تم بادشاہ کے گھر والوں میں سے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے بادشاہ یعنی عبد الملک کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو جو روم کا بادشاہ تھا انہوں نے اس کو ایک لطیف پرچی دی اور یہ کہا کہ جب تم اپنے ساتھی یعنی بادشاہ کو تمام وہ باتیں پہنچا دو ہمارے علاقے کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں، جن کو معلوم کرنا وہ ضروری سمجھتا ہو، اس کے بعد پھر تم نے یہ والی پرچی دینی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت شابی واپس لوٹے عبد الملک کی طرف اور ذکر کیا ہے تمام وہ چیزیں جن کے ذکر کرنا ضروری تھا، وہ ساری باتیں بتانے کے بعد جب وہ بادشاہ سے اٹھ کر گئے ہیں تو جب باہر نکلے بادشاہ کے پاس سے پھر ان کو رکے کی یاد آئی۔ واپس لوٹے اور کہا کہ امیر المومنین جو روم کا بادشاہ تھا انہوں نے مجھے یہ رکا دیا تھا، میں اس کو آپ کو دینا بھول گیا تھا۔ پھر یہ والا جو رکا تھا اس نے عبد الملک بادشاہ کو دیا، پھر دوبارہ اٹھ کر چلے گئے۔ عبد الملک نے جب وہ پڑھا بادشاہ نے تو پھر حکم دیا کہ شابی کو واپس بلاؤ۔ شابی واپس آئے تو پھر پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے رکے میں کیا لکھا ہے؟ تو شابی نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ تو پھر انہیں بتایا کہ رکے کے اندر یہ والی کلام لکھی ہوئی ہے کہ مجھے عرب سے تعجب ہے انہوں نے اس شابی کے علاوہ کسی اور کو بادشاہ کیسے بنا دیا اور کیوں بنا دیا۔ پھر عبد الملک نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ روم کے بادشاہ نے یہ والی بات میری طرف کیوں لکھی ہے؟ تو شابی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر اس نے بتایا یہاں پر عبد الملک نے کہ اس نے مجھے تمہارے خلاف حسد کے اوپر ابھارنا چاہا ہے کہ میں حسد کے اندر مبتلا ہو جاؤں اور اسی طریقے سے اس نے مجھے تمہارے قتل کے اوپر ابھارنا چاہا۔ یہاں پہ دیکھیں بادشاہ کی کتنی بڑی عقل مندی تھی کہ وہ ایک رکا تو آیا ہے لیکن اس رکے کی وجہ سے وہ اس کی فوراً تہ تک پہنچ گیا۔ اس رکا لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس رکا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں یہ والی بات کروں گا شابی کے بارے میں کہ یہ جو شابی ہے یہ بادشاہ بننے کے لائق اور مستحق ہے تو جو موجودہ بادشاہ ہے اس کو حسد ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ہیں وہ شابی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور شابی میری سلطنت کو معزول کر دے، لہذا میں شابی کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو یہ روم کے بادشاہ کا مقصد تھا کہ جو عبد الملک تھا اس کو شابی کے خلاف ابھارنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ عبد الملک کی کیسی ذہانت، عقل مندی اور فراست تھی کہ وہ فوراً معاملے کی تہ تک پہنچ گئے کہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کا یہ مقصد تھا اس رخ سے۔ تو یہ والی بات ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی شخص آپ کو کوئی میسیج وغیرہ کرتا ہے اور آپ معاملے کی تہ تک پہنچ جائیں کہ اس شخص کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے یا اس شخص کے اس میسیج کا مقصد کیا ہے، پھر اسی کے مناسب آپ معاملہ کریں تو یہ ایک بہت بڑی عقل مندی والی صفت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ عبد الملک بادشاہ تھا تو بادشاہ کی عقل تو ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے۔ تو یہی اس نے پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھے آپ کے قتل کے اوپر ابھارنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر شابی نے کہا امیر المومنین اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے تو مجھے دیکھا تھا تو مجھے اس نے بڑا سمجھ لیا، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو وہ کبھی بھی مجھے بڑا شخص نہ سمجھتا۔ پھر جب روم کے بادشاہ تک یہ والی بات پہنچی کہ یہ والا معاملہ ہوا ہے اور عبد الملک نے پھر بتایا کہ آپ کا یہ والا مقصد تھا، تو اس نے پھر جب تذکرہ ہوا عبد الملک کا اور اس نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے اس کے باپ، مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے بادشاہ، میں نے اسی بات کا ہی ارادہ کیا تھا کہ یہ جو عبد الملک ہے یہ شابی کو اسی بہانے سے قتل کر دے گا تو مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ شابی ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ذہین، فطین اور عقل مند شخص تھے، تو جب ایسا شخص مر جائے گا تو اس میں مسلمانوں کا نقصان تھا، تو میں یہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہی چاہتا تھا۔ تو یہ والی چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ معاملے کی تہ اور گہرائی تک پہنچ جائیں، تو اس لیے چیزوں کو تجزیہ کرنا سیکھیں، اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں، اور اس میں جو عقل مند لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا یہ بھی اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دے لیں۔